ایک بابرکت نصیحت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت 50 میں فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ قرآن مجید ایک بابرکت نصیحت ہے جو ہمیں مقصد سے جوڑتی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اس سے تعلق قائم کر کے ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ برکت کا مفہوم، ہم عام طور پر برکت کو مال و دولت کی زیادتی سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت کی کئی جہتیں ہیں۔ قرآن کی روشنی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں خیر و بھلائی بڑھ جائے اور وہ نفع بخش ہو جائے۔ برکت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً صحت میں برکت، اگر آپ کو لمبے عرصے تک بیماری نہ ہو تو یہ برکت ہے۔ خوراک میں برکت، اگر کم کھانے سے بھی سیر ہو جائے تو یہ برکت ہے۔ وقت میں برکت، اگر کم وقت میں زیادہ بامقصد کام مکمل ہو جائے تو یہ برکت ہے۔ رزق میں برکت، اگر مہمان گھر آ جائے اور تھوڑا بھی کافی ہو جائے تو یہ برکت ہے۔ نیند میں برکت، اگر کم سونے کے باوجود جسم اور دماغ تر و تازہ رہے تو یہ برکت ہے۔ تعلقات میں برکت، اگر لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کی موجودگی خیر کا باعث بنے تو یہ برکت ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی سے برکت کھو دیتے ہیں۔ بے برکتی کی علامتیں یہ ہیں کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا، مال آتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، علم حاصل ہوتا ہے مگر عمل میں نہیں آتا، نیند پوری ہوتی ہے مگر تھکن باقی رہتی ہے، تعلقات بنتے ہیں مگر محبت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، اور اس کی حقیقی برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اس مبارک ذکر سے منہ موڑتے ہیں، بلکہ ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں۔ آمین۔ یہ سبق معانی القرآن کے 33ویں سے ماخوذ ہے۔